قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء يذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل فرما دے من کس حرام کیا زینت اللہ اللہ کی زینت التی جو کہ اخرجہ اس نے نکالی لعبادی اپنے بندوں کے لیے اور طیباتی اور پاک من سے اور رزقی رزق قل فرما دیں یہ للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے فی الحیاتی زندگی میں دنیا خالصتاً خالص طور پر یوم القیامت قیامت کے دن کذالک اسی طرح مفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں الآیاتی آیتیں لقوم گروہ کے لیے یعلمون وہ جانتے ہیں تو کہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے واسطے اور ستھری چیزیں کھانے کی تو کہ یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہیں دنیا کی زندگی میں خالص انہی کے واسطے ہیں قیامت کے دن اسی طرح مفصل بیان کرتے ہیں ہم آیتیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں عالم کی تمام چیزیں اسی لیے پیدا کی گئی ہیں کہ آدمی ان سے مناسب طریقے سے متفق ہو کر خالق جل وعلا کی عبادت وفاداری اور شکر گزاری میں مشغول ہو اس اعتبار سے دنیا کی تمام نعمتیں اصل میں مومنین و مطیعین کے لیے پیدا ہوئی ہیں البتہ کافروں کو بھی ان چیزوں سے روکا نہیں گیا وہ بھی اپنے اعمال و تدابیر سے دنیاوی مفاد حاصل کر لیتے ہیں بلکہ جب اہل ایمان قوت ایمان و تقوی میں کمزور ہوں تو یہ غاصبین اپنی عملی تگودو میں بظاہر زیادہ کامیاب معلوم ہوتے ہیں جسے کچھ تو کفار کے اعمال فانیہ کا ثمرہ سمجھنا چاہیے اور کچھ مومنین کے حق میں تنبیہ ہو تو بھی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون آیت نمبر 15 اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون سورۃ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 15-16 رہی آخرت کی نعما و خالص اہل ایمان کا حصہ جو بعض علماء نے خالصاً یوم القیامہ کی معنی یہ لیے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں خالص نہیں کیونکہ ان کے ساتھ بہت سے غم فکر اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں آخرت کی نعمتیں ہر قسم کی قدرات سے خالی ہوں گی اور ابن عباس سے در منصور میں آیت کے معنی یہ نقل کیے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں اس شان سے کہ آخرت میں وبال نہ بنے صرف مومنین کے لیے ہیں کفار کے حق میں یہاں کا تنعم ان کے کفر و حق ناشنائی کی وجہ سے عذاب و وبال بن جائے گا
قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ قل فرما دیں انما صرف تو حرام کیا ربی میرا رب الفواحش بے حیائی ما جو ظاہر ہے منہا ان سے، وما اور جو بطن پوشیدہ، والاسم اور گناہ، والبغی اور سرکشی بغیر الحق حق کو، وان اور یہ کہ تشرکو تم شریک کرو باللہ اللہ کے ساتھ ما جو جس لم ينزل نہیں نازل کی بھی اس کی سلطان کوئی سند، وان اور یہ کہ تقولو تم کہو لگاؤ اللہ پر اللہ ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ تو کہہ دے میرے رب نے حرام کیا ہے صرف بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں کھلی ہوئی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور ناحق کی زیادتی کو، اور اس بات کو کہ شریک کرو اللہ کا ایسی چیز کو کہ جس کی اس نے سند نہیں اتاری، اور اس بات کو کہ لگاؤ اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں۔ عام گناہ مراد ہیں، اسم سے عام گناہ مراد ہیں، اور بعض مخصوص گناہوں کو مناسبت، مقام یا اہمیت کی وجہ سے بیان فرما دیا۔ اسم وہ گناہ ہے جس کا تعلق گناہ کرنے والے کے سوا دوسرے لوگوں سے نہ ہو، واللہ عالم، جیسا کہ فحشاء کے متعلق کہتے تھے واللہ امرنا بہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے اجل ایک مدت مقرر، فَإِذَا پس جب جاء آئے گا اجلہم ان کا مقرر وقت، لا یستاخرون نہ وہ پیچھے ہو سکیں گے ساعتاً ایک گھڑی، والا اور نہ یستقدمون آگے بڑھ سکیں گے، اور ہر فرقے کے واسطے ایک وعدہ ہے، پھر جب آپ پہنچے گا ان کا وعدہ نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے۔ بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ جب وعدے کا وقت آپ پہنچا، اور بعض کے نزدیک تو تاخیر کا امکان عقلی تھا، اس لیے اس کی نفی ضروری ہوئی، مگر تقدیم تو عقلاً ممکن ہی نہیں۔ اس کی نفی سے کیا فائدہ ہے؟ اسی شبہ کی وجہ سے بعض مفسرین نے لا یستقدمون کا عطف شرطیہ اذا جاء اجلہم الہ پر مانا ہے، اور بعض نے جاء اجلہم سے قرب ودنو مراد لیا ہے۔ میرے نزدیک ان تکلفات کی حاجت نہیں۔ محاورات میں کسی ایسی چیز کو جس کے مقابل دو طرفیں ہوں زور اور تاکید سے ثابت کرنے کے لیے، بسا اوقات ایک طرف کی جو محتمل ثبوت اور نفی مقصودن کی جاتی ہے، اور دوسری طرف کی جو پہلے سے غیر محتمل ہے نفی کو محض مبالغہ، تاکید اور تحسین کلام کے طور پر استدراجاً ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک خریدار دکاندار سے کسی چیز کی قیمت معلوم کر کے کہتا ہے کہ کچھ کم و بیش، دکاندار بھی کہہ دیتا ہے کہ کم و بیش نہیں ہو سکتا۔ دونوں جگہ کم کا ذکر مقصود ہے اور بیش کا لفظ محض تعیین قیمت کی تاکید مبالغہ کے لیے استدراجاً ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی غرض اصلی کلام سے یہ ہے کہ خدا کا وعدہ جب آپ پہنچے تو پھر اٹل ہے، ایک منٹ کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ مقصود تاخیر کی نفی کرنا ہے، تقدیم جو پہلے سے ظاہر الانتفاع تھی اس کی نفی کرنا محض وعدہ کے اصل ہونے پر زور ڈالنے کا ایک پیرایا ہے، یعنی خدا پر افتراء کرنے والے اور اس کی طرف نسبت کر کے حرام کو حلال بنانے والے خدا کی ڈھیل پر مغرور بے فکر نہ ہوں۔ ہر امت اور ہر فرد کی خدا کے یہاں ایک معین مدت ہے، جب سزا کی گھڑی آ جائے گی پھر ٹل نہ سکے گی۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما اگر یاتینکم تمہارے پاس آئیں، رسول منکم تم میں سے، یقصون بیان کریں سنائیں، علیکم تم پر، تمہیں آیاتی میری آیات، فمن تو جو اتقی ڈرا و اصلاح اور اصلاح کر لی، فلا خوف کوئی خوف نہیں، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اے اولاد آدم کی اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں کہ سنائیں تم کو آیتیں میری، تو جو کوئی ڈرے اور نیکی پکڑے تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین اور وہ لوگ جو کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کیا، عنہا ان سے، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے، وہی ہیں دوزخ میں رہنے والے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ابن جریر نے ابو یسار سلمی سے نقل کیا ہے کہ یہ خطاب یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم سورۃ الاعراف آیت نمبر 35
کل اولاد آدم کو عالم ارواح میں ہوا تھا، کل اولاد آدم کو عالم ارواح میں ہوا تھا، جیسا کہ سورہ بقرہ کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے۔ کل اہبطوا منھا جمیعا فإما یأتینکم ہدی، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 38۔ اور بعض محققین کے نزدیک جو خطاب ہر زمانہ میں ہر قوم کو ہوتا رہا، یہ اس کی حکایت ہے۔ میرے نزدیک 2 رکوع پہلے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے، اس کی ترتیب و تنسیق خود ظاہر کرتی ہے کہ جب آدم و حوا اپنی اصل مسکن جنت سے، جہاں ان کو آزادی و فراخی کے ساتھ بلا روک ٹوک زندگی بسر کرنے کا حکم دیا جا چکا تھا، عارضی طور پر محروم کر دیے گئے، تو ان کی مخلصانہ توبہ و عنابت پر نظر کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوا کہ اس حرمان کی تلافی اور تمام اولاد آدم کو اپنی آبائی میراث واپس دلانے کے لیے کچھ ہدایات کی جائیں۔ چنانچہ حبوط آدم کا قصہ ختم کرنے کے بعد مان یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 سے خطاب شروع فرما کر 3-4 رکوع تک انہی ہدایات کا مسلسل بیان ہوا۔ ان آیات میں کل اولاد آدم کو گویا بیک وقت موجود تسلیم کر کے عام خطاب کیا گیا ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد ہم نے بہشتی لباس و بعام کی جگہ تمہارے لیے زمینی لباس و بعام کی تدبیر فرما دی۔ گو جنت کی خوشحالی اور بے فکری یہاں میسر نہیں، تاہم ہر قسم کی راحت و آسائش کے سامان سے منتفع ہونے کا تم کو موقع دیا تاکہ تم یہاں رہ کر اطمینان سے اپنا مسکن اصلی اور بعید ترکہ واپس لینے کی تدبیر کر سکو۔ چاہیے کہ شیطان لعین کے مکروہ فریب سے ہوشیار رہو، کہیں ہمیشہ کے لیے تم کو اس میراث سے محروم نہ کر دے۔ بے حیائی اور اسم و عدوان سے بچو، اخلاص و عبودیت کا راستہ اختیار کرو، خدا کی نعمتوں سے تمتع کرو، مگر جو حدود و قیود مالک حقیقی نے عائد کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ پھر دیکھو ہر قوم اپنی اپنی مدت و موعود پوری کر کے کس طرح اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہے۔ اس اثنا میں اگر خدا کسی وقت تم ہی میں سے اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے جو خدا کی آیات پڑھ کر سنائیں، جن سے تم کو اپنے باپ کی اصلی میراث جنت حاصل کرنے کی ترغیب تذکیر ہو اور مالک حقیقی کی خوشنودی کی راہ معلوم ہو، ان کی پیروی اور مدد کرو، خدا سے ڈر کر برے کاموں کو چھوڑ دو اور اعمال صالحہ اختیار کرو، تو پھر تمہارا مستقبل بالکل بے خوف و خطر ہے۔ تم ایسا مقام پر پہنچ جاؤ گے جہاں سکھ اور امن و اطمینان کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں۔ ہاں اگر ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان پر عمل کرنے سے کترائے تو مسکن اصلی اور آبائی میراث سے دائمی محرومی اور ابدی عذاب و ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ بہرحال جو لوگ اس آیت سے ختم نبوت کی نصوص قطعیہ کے خلاف قیامت تک کے لیے انبیاء اور رسل کی آمد کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس جگہ کوئی موقع اپنی مطلب برآوری کا نہیں۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ فمن پس کون اظلم پڑا ظالم ممن اس سے جو افترا بہتان باندھا علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ او کذب یا جھٹلایا بے آیاتی اس کی آیتوں کو، اولئک یہی لوگ ینالہم انہیں پہنچے گا نصیبہم ان کا نصیب حصہ من الکتابی کتاب سے لکھا ہوا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم ان کے پاس آئیں گے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، توفونہم ان کی جان نکالنے، قالوا وہ کہیں گے اینما کہاں جو تم تھے تدعون پکارتے من سے دون اللہ اللہ کے سوا، قالوا وہ کہیں گے ضلوا وہ گم ہو گئے انا ہم سے وہ، اور شاہدوا گواہی دیں گے علی ور انفسہم اپنی جانیں انہم کہ وہ کانوا کافرین کافر تھے۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھٹلائے اس کی حکموں کو، وہ لوگ ہیں کہ ملے گا ان کو جو ان کا حصہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہاں تک کہ جب پہنچے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان لینے کو تو کہیں گے کیا ہوئے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے سوا اللہ کے، بولیں گے وہ ہم سے کھوئے گئے اور اقرار کر لیں گے اپنے اوپر کہ بے شک کافر تھے۔ یعنی ان سچے پیغمبروں کی تصدیق کرنا ضروری ہے جو واقعی خدا کی آیات سناتے ہیں۔ باقی جو شخص پیغمبری کا دعویٰ جھوٹا کر کے اور جھوٹی آیات بنا کر خدا پر افترا کرے یا کسی سچے پیغمبر کو اور اس کی لائی ہوئی آیات کو جھٹلائے، ان دونوں سے زیادہ ظالم کوئی نہیں۔ یعنی دنیا میں عمر و رزق وغیرہ جتنا مقدر ہے یہاں کی ذلت و رسوائی جو ان کے لیے لکھی ہے وہ پہنچے گی، پھر مرتے وقت اور مرنے کے بعد جو درگت بنے گی اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ اور اگر نصیبہم من الکتاب سے دنیا کا نہیں عذاب اخروی کا حصہ مراد لیا جائے تو حتیٰ اذا جاءتہم سے اس پر تنبیہ ہوگی کہ اس عذاب کے مبادی کا سلسلہ اسی دنیاوی زندگی کے آخری لمحات میں شروع ہو جاتا ہے۔
یعنی جب فرشتے نہایت سختی سے ان کی روح قبض کر کے برے حال سے لے جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ خدا کے سوا جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ کہاں گئے جو اب تمہارے کام نہیں آتے، انہیں بلاؤ تاکہ اس مصیبت سے تمہیں چھڑائیں۔ اس وقت کفار کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہم سخت غلطی میں پڑے تھے کہ ایسی چیزوں کو معبود و مستعان بنا لیا جو اس کے مستحق نہ تھے۔ آج ہماری اس مصیبت میں ان کا کہیں پتہ نہیں، لیکن یہ نہ وقت کا اقرار و ندامت کیا نفع دے سکتی ہے۔ حکم ہوگا ادخلوا فی ومن الہ، باقی بعض مواضع میں جو وارد ہوا ہے کہ وہ اپنے کفر شرک سے انکار کریں گے اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ قیامت میں موافق اور احوال مختلف ہوں گے اور جماعتیں بھی بے شمار ہوں گی، کہیں ایک موقف یا ایک جماعت کا ذکر ہے کہیں دوسری کا۔ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ قال فرمائے گا ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی امم امتوں میں ہمراہ قد خلط گزر چکی، من قبلکم تم سے قبل، من سے الجن جنات والانسی اور انسان، فی النار آگ دوزخ میں، کلما جب بھی داخل ہوگی امت کوئی امت لعنت کرے گی اختہا اپنی ساتھی، حتیٰ یہاں تک کہ عزت دار کو جب مل جائیں گے فیا اس میں جمیعاً سب، قالت کہے گی اخراہم ان کی پچھلی قوم، اولاہم اپنے پہلوں کے بارے میں، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ ہیں، یضلونا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم پس دے ان کو عذاب ضعفاً دو گنا، من النار آگ سے، قال فرمائے گا لکل ہر ایک کے لیے ضعفاً دوگنا، ولیکن اور لیکن نہیں، تعلمون تم جانتے، نہیں تعلمون تم جانتے۔ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ہمراہ اور امتوں کے جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں، جنوں اور آدمیوں میں سے دوزخ کے اندر تین، جب داخل ہوگی ایک امت تو لعنت کرے گی دوسری امت کو، یہاں تک کہ جب گر چکیں گے اس میں سارے تو کہیں گے ان کے پچھلے پہلوؤں کو، اے رب ہمارے، ہم کو انہی نے گمراہ کیا، سو تو ان کو دے دو دگنا عذاب آگ کا۔ فرمائے گا کہ دونوں کو دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے، یعنی آگے پیچھے کفار کو دوزخی میں داخل ہونا ہے، یعنی اس مصیبت میں باہم ہمدردی تو کیا ہوتی، دوزخی ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، شاید اتباع اپنی سرداروں سے کہیں گے تم پر خدا کی لعنت ہو، تم اپنے ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبے، اور سردار اتباع سے کہیں گے ملعونو اگر ہم گڑھے میں گر پڑے تھے تو تم کو کیوں اندھے بن گئے، وغیرہ ذالک، یعنی ایک حساب سے پہلوں کا گناہ دگنا کہ خود گمراہ ہوئے اور دوسرے آنے والوں کے لیے راہ ڈالی، اور ایک طرف پچھلوں کا دگنا کہ خود بہکے اور پہلوں کا حال دیکھ سن کر عبرت حاصل نہ کی ہے، چونکہ ہر دوزخی کا عذاب اپنے اپنے درجے کے موافق وقتاً فوقتاً بڑھتا رہے گا، اس لیے فرمایا کہ ہر ایک کا عذاب دگنا ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی آغاز تعذیب میں تمہیں انجام کی خبر نہیں، یعنی پہلوں کا عذاب دگنا کر دینے سے تم پچھلوں کو کوئی شفا اور راحت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ لکل ضعف سے دونوں فریق مراد لیے جائیں، لیکن ابن کثیر کے نزدیک اس آیت میں پچھلوں کو مطلق کیا گیا ہے کہ بے شک ہم نے پہلوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کے درجے کے موافق دگنا ہی عذاب رکھا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ خبر دی ہے، الذین کفروا صدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، سورۃ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 88۔ وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، سورۃ نمبر 29 آیت سورۃ العنکبوت آیت نمبر 13، مِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، سورۃ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 25۔ وقالت اولاہم لأخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، وقالت اور کہیں گے اولاہم ان کے پہلے، لأخراہم اپنے پچھلوں کو، فما پس نہیں، کان لکم ہے تمہیں، علینا ہم پر، من فضل کوئی فرائی، فذوقوا چکھو، العذاب عذاب، ما اس کا بدلہ، کنتم تکسبون تم کماتے تھے کرتے تھے، اور کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو، پس کچھ نہ ہوئی تم کو ہم پر بڑائی، اب چکھو عذاب بسبب اپنی کمائی کے، یعنی ہماری سزا میں اضافہ کی درخواست کر کہ تمہیں کیا مل گیا، کیا تمہارے عذاب میں کچھ تخفیف ہو گئی، نہیں، تم کو بھی اپنی کرتوت کا مزہ چکھنا ہے۔